دجال کے بارے میں انٹرنیٹ پر ہزاروں ویڈیوز پڑی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ دجال قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ دجال کانا ہوگا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور دجال لوگوں کو کیسے گمراہ کرے گا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو دجال کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں، جو کہ سچ ہے۔ مگر ایک سوال جو ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہوگا کہ آخر دجال کہاں ہے اور دنیا کے کس کونے میں قید ہے۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے بچنے کے لیے کھول کھول کر نشانیاں بتائی ہیں۔ چونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب دجال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ظاہر ہوگا، یعنی کہ ہم میں۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ساری نشانیاں کھول کھول کر بتائی ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تمیم داری جو کہ پہلے کرسچن تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سمندری سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں عرب کے مشرق میں اپنے 23 لوگوں کے ساتھ سمندری سفر میں تھا۔ سمندر میں سفر کے دوران موسم بگڑنے لگا۔ موسم اتنا خراب ہو گیا کہ ہم اپنی منزل سے بھٹک گئے۔ قریب 30 دن تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ہم ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ جب ہم اس جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہماری ملاقات ایک بہت ہی عجیب مخلوق سے ہوئی جس کے جسم پر لمبے لمبے بال تھے اور یہ دکھنے میں بہت ہی خوفناک تھی۔ یوں اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہم سب خوف زدہ ہو گئے۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ آخر تم کیا چیز ہو، جواب دے کر اس نے ہم سب کو حیران کر دیا، کیونکہ وہ ہماری زبان بول سکتی تھی، اور کہا کہ اچھا ہوا جو تم یہاں آ گئے، میرا مالک تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور اپنا نام جساسا بتاتی ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ہم آگے بڑھے تو وہاں ایک ٹیمپل تھا۔ جب ہم اس ٹیمپل کے اندر داخل ہوئے تو ہمارے سامنے ایک بہت ہی بڑی قد و جسامت کا شخص جس کے ہاتھ اس کے سر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ اب تم کون ہو، جس کے جواب میں اس نے ہم سے کچھ سوال کیے، کیا بسان کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا وہ درخت پھل دیتے ہیں، تو اس نے کہا قریب ہے، اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں۔ دوسرا سوال کیا مجھے تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ تیسرا سوال مجھے زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، کیا اس چشمے میں پانی ہے، اس کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر کہا اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا۔ انہوں نے مکہ سے دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینے میں موجود ہیں۔ عربوں کے ساتھ لڑائی لڑے اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ سن کر وہ غصے سے بولا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے لگتا ہے اب میں بہت جلد آزاد ہو جاؤں گا۔ جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق میں ہے، مدینہ کے مشرق میں فیمس عربین سی، اور اس میں 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدی آئرلینڈ ان انڈیا، سکوٹرا آئرلینڈ ان یمن، مسیرا آئرلینڈ ان عمان اینڈ استولا آئرلینڈ ان پاکستان۔ سمندر میں سفر کے دوران ان کی کشتی ایک جزیرے پر رکی تھی اور اس جزیرے پر ایک مندر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 4 جزیروں پر مندر کے آثار تو ہونے چاہیے۔ حدیث شریف میں صاف صاف بتایا گیا ہے دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا۔ یہ 2 جزیرے تو نکل گئے۔ انڈیا کے اس جزیرے پر ایسا کوئی مندر نہیں ہے، مگر پاکستان کے اس جزیرے پر ایک مندر ہے۔ اور یہ مندر ہندوؤں کی خوفناک دیوی کالی ماتا کا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مندر پاکستان اور انڈیا کے علیحدہ ہونے سے پہلے کا ہو، یا پھر 100 سال یا پھر 200 سال پرانا ہو۔ 1860 سے لے کر 1947 تک انڈیا پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے پورے انڈین کلچر کو تباہ کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ تعلیمی نظام کو بھی نہیں بخشا اور پورے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگے۔ یہ تمام انڈین کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا۔ ٹیکس کی وصولی اتنی زیادہ تھی کہ لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے۔ جب اس بات کی خبر لندن میں بیٹھے چرچل ونسٹن کو دی گئی کہ ٹیکس زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، چرچل کا کہنا تھا کہ اگر بھوک اتنی زیادہ ہے تو ابھی تک گاندھی کیوں نہیں مرے۔ 1860 سے لے کر 1947 تک 100 ملین لوگوں کی موت ہوئی۔ ان حالات میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی مندر بنتا، یعنی کہ مندر اس سے بھی پرانا ہے۔
تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مندر پورے 2000 سال پرانا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا بگ باس شو کو دیکھنے کا اتفاق ضرور ہوا ہوگا، جس میں ایک آنکھ دکھائی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے اس شو میں تمام ممبر کو دیکھ رہی ہے اور ایک آواز سے سب کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بگ باس بگ برادر شو کا ہندی ورژن ہے۔ اس شو کے بہت سارے ڈارک سیکرٹ ہیں۔ اس شو کا مقصد ایک نظام قائم کرنا ہے، یعنی ایک وقت آئے گا جب سب لوگ ایک مسیحا کی بات مانیں گے، یعنی ایک ہی بگ باس ہو۔ دا رولنگ اسٹون یہ ایک انگریزی راک بینڈ ہے جو لندن میں 1962 کو تشکیل دیا گیا تھا۔ 7 دہائیوں سے سرگرم یہ راک دور کے سب سے زیادہ مقبول اور پائیدار بینڈ میں سے ایک ہے۔ جب بھی کوئی شخص اپنی کمپنی آرگنائزیشن کے لیے لوگو بنواتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے متاثر ہو کر بنواتا ہے۔ حیران کرنے والی بات ہے کہ اس بینڈ کا لوگو ہندوؤں کی گاڈس کالی ماتا سے متاثر ہو کر بنوایا گیا ہے، حالانکہ اس بینڈ کے تمام ممبر یہودی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان یہودیوں نے اپنے بینڈ کا لوگو کالی ماتا سے متاثر ہو کر بنوایا؟ حالانکہ ہندو مذہب میں تقریباً 23 گاڈ یعنی کہ 30 گاڈ ہیں، جیسا کہ شیوا، گنیشا، برہما، لکشمی، کرشنا اور ہنومان، لیکن ان یہودیوں نے کالی ماتا کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ان شوز کا اصل مقصد لوگوں کی ذہن سازی کر کے اس نظام کے لیے قائل کرنا ہے، اور ان تمام شوز کو آن کرتی ہے اینڈی مولچان کمپنی، جو کہ ایک اسرائیلی پروڈکشن کمپنی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر نیدرلینڈ میں ہے، جو کہ اب انڈیا میں مرج کی گئی ہے۔ اس پیورو نظام کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، جو کہ پورے اس نظام کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک ہندو کالی ماتا کو اپنی گاڈس مانتے ہوں، لیکن یہ کالی ماتا وہی جسد ہے جن کی ملاقات تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس جزیرے پر ہوئی تھی۔